بدل ایک اجازت ہو تو ایڈ کروں کہ ہماری سربت زہرا آپ کے تو شہر میں رہتی ہیں. ہمارے دور اور عہد کی نظموں کے حوالے سے ایک منفرد لب و لہجے کی شاعرہ ہیں، اور آپ کی نظموں میں جو تخلیقی کرب اور معاشرتی ناہمواری عورت کے حوالے سے ہوئی ہے اس کا جواب نہیں. میں اگر اجازت ہو اپنا ڈاکٹر سرور زہرا، تو ایک نثری نظم کا آپ کسی محفل میں تذکرہ کر رہی تھی جس پہ آپ نے کہا تھا کہ مجھے جان ایلیا نے ڈانٹا تھا. تو اگر مناسب سمجھے تو گفتگو کا آغاز وہیں سے کیجیے تاکہ محفل میں لوگ لطف اندوز ہوں. آپ کی چوائس. جی سرور زہرا. جی بالکل. سب سے پہلے تو میں صاحب صدر کی اجازت سے حلقہ باب ذوق کا، نیازی صاحب کا، فضل عباس صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، اور آپ سب احباب کا کہ جو میری یہ گفتگو سننے کے لیے بیٹھے ہیں. اور جان ایلیا پر یہ نشست جو ہے بذات خود یہ اس قابل ہے کہ میں اس پہ شکریہ ادا کروں، کیونکہ جان بھائی پر میں انہیں جان بھائی کہتی ہوں کیونکہ جان بھائی پر میں نے کئی بار، کئی دہائیوں پہلے جب ان کی انتقال ہو گیا اس کے بعد لکھنے کی کوشش کی، لیکن شاید جستا جستا بولی بھی کہیں، لیکن ایک باقاعدہ میں نے پیپر نہیں لکھ پائی تھی. تو آج آپ کی نشست کے توسط سے شاید تھوڑا بہت جو لکھا ہے وہ حاضر ہے. اور جیسا کہ نیازی صاحب نے کہا کہ جب میں لکھنے بیٹھی تھی تو واقعی بات آپ جو کہہ رہے ہیں وہیں سے میں شروع کروں گی، کیونکہ جب میں جان بھائی پہ بات کرتی ہوں تو معذرت کے کچھ ذاتی اضافی باتوں نے میرے اندر سے شاخیں نکال لی ہیں. وہ اس لیے کہ جان ایلیا کا ساتھ میرے لڑکپن کی خوبصورت یاد ہے، کیونکہ میرے پاپا کاظم عباس خود شاعر تھے اور ہمارے گھر میں طرح ہی مشاعرے ہوتے تھے. پھر تایا علی عباس زیدی جب اسلام آباد سے کراچی آتے تھے یہ رونقیں دوبالا ہو جاتی کیونکہ وہ بھی شاعر تھے. میں نے بھی جب میٹرک سے پہلے ہی میں مشاعروں میں شرکت شروع کی اور کئی بار جان ایلیا یعنی جان بھائی کے ہمراہ مشاعرے بھی پڑھے. اور آپ میری ہمت کی داد دیجئے کہ ان کی بہروں پر بھی ان کے سامنے غزلیں بھی پڑھی ہیں اور داد بھی لیے. مگر جب 1993 میں میرے تایا علی عباس زیدی کی صرف 54 سال کی عمر میں رحلت ہوئی تو ان کی آنے والی کتاب کو میرے بھائی علی مظفر عباس نے کمپائل کیا، جس کا نام جلتی رات کے سناٹے میں. اس کا مسودہ لے کر میں اور نصرت زہرا جو کہ میری چھوٹی بہن ہے اور آپ میں سے بہت سے لوگ انہیں جانتے بھی ہیں ادبی حوالے سے، ان کے گھر گارڈن پہنچے، کیونکہ وہ میرے تایا کے قریبی دوست تھے اور ہجرت کے ساتھی تھے. کیونکہ ہوا یوں کہ قیام پاکستان کے بعد یہ دونوں خاندان لالو کھیت میں پردیس سے آ کر ایک ہی گلی میں مقیم ہو گئے اور ہجرت کے اس دور کے ساتھی بنے کہ جب دونوں نہ صرف یہ بلکہ جان ایلیا، علی عباس اور وسیم فاضلی پردیس میں رہ کر ہر شام اسٹریٹ لائٹ کے لیمپ کے نیچے بیٹھ کر، یہ مجھے جان بھائی نے بھی بتایا اور علی عباس زیدی نے بھی، ادبی اور فکری مباحث کرتے تھے، ایک دوسرے سے شاعری سنتے تھے، سناتے تھے اور مباحث ہوتی تھی اور ایک دوسرے کے گھر کے کھانے بھی کھاتے تھے. سو جب جان بھائی نے جلتی رات کے سناٹے کا پیش لفظ اپنے یار جانی علی عباس زیدی کے نام لکھا تو ہم بھی اس گھر سے بھتیجی کا شرف پا گئے اور اس حوالے سے گھر سے بھی بار بار وہاں جانے کی اجازت ملی. نصرت زہرا کا انہوں نے رسم الخط دیکھا میری چھوٹی بہن کا اور اس کی بہت تعریف کی اور کہا کہ چلو تم میری مسودوں کو لکھنا شروع کرو. تو نصرت اس کام پہ مامور ہو گئی اور ہم میٹرک کی چھٹیوں میں ان کے گھر گارڈن جاتے، ان سے ادبی گفتگو کرتے، ان سے شاعری سنتے اور علم و ادب کی ازلی پیاس جو اس عمر میں ہم سب کا حصہ ہوتی ہے اس کو مہمیز کرتے. کبھی کبھی اس دوران مجھے بھی اپنی نظمیں اور غزلیں سنانے کی اجازت مل جاتی، حوصلہ افزائی بھی پاتی تھی اور ڈانٹ بھی کھاتی تھی. ڈانٹ یوں کہ انہیں نثری نظم نہیں پسند تھی. اچھا یہ بھی بتاتی چلوں جس پہ نصرت نے مجھے منع کیا کہ نصرت کو ڈانٹ پڑتی تھی کہ حاشیے کی جگہ کیوں نہیں رجسٹر میں چھوڑی، اور مجھے ڈانٹ پڑتی تھی کہ جب تم اتنی اچھی غزل لکھ سکتی ہو تو نثری نظمیں کیوں لکھتی ہو. وہ کہتے تھے کہ سرور جب تمہیں قورمہ بنانا آتا ہے تو دلیا کیوں بناتی ہو.
تو जब तुम्हें गजल क्या और क्या नज्म क्या क्या पाबंद लिखनी आती है तो तुम नसरी नज्म क्यों लिखती हो? बहुत खूब, देखिए, बहुत खूब। उस दौर के हवाले से मेरी खुशकिस्मती है कि अमरोहा के उस तहजीबी घर की मेहमान नवाजी और मेहमानदारी हमारा नसीब बनी। अभी बात हो रही थी यूपी के मुख्तलिफ घरानों की, हम सब में से बहुत से लोग इस तहजीब का हिस्सा हैं और जानते हैं। हम जब भी उनके घर गए, यकीन कीजिए कि हम दोनों, क्योंकि बहरहाल उनके लिए भतीजियों की तरह थे, तो हम लोग को हमेशा खाना भी पूछा जाता था और खाना खिलाया जाता था इसरार करके, लेकिन हम दोनों हैरान होते थे कि उनकी कम खुराकी मिसाली थी। वो चंद लुक़्मे लेके उठ जाते थे और हमेशा उनके घर से जब भी वो हम निकले हैं तो यकीन कीजिए कि दरवाजे पर न सिर्फ वो हम बच्चियों को छोड़ने आते, बल्कि हमारी आपकी तहजीबी रिवायत की पासदारी में देर तक खड़े होकर गली के दूर हमारे जाने का इंतजार करते रहते। अमरोहा का ये खानदान हमारे ही किसी खानदान की तरह तहजीब व तमद्दुन का आईना था। शेर उनका याद आ रहा है मुझे कि अब मुझे कोई टोकता भी नहीं, अब मुझे कोई टोकता भी नहीं, यही होता है खानदान में क्या। और फिर कई दहाइयों तक कैलाश के हमरा में मुस्तकिल जॉन एलिया से नशिस्तें और उनसे सोहबतें हासिल करती रही। वो मेरे घर आते रहे और उनका पसंदीदा कीमा मटर जो है वो हमेशा फरमाइश करके पकवाते रहे। लेकिन जब मैं जॉन एलिया को इन सब बातों को किनारे पे रखकर याद करती हूँ तो मुझे एक मुस्ततील कमरे की याद एक परछाई की तरह मुझे पीछा करने लगती है। गार्डन का वो घर, क्योंकि मैं जॉन एलिया से उस वक्त मिली जब वो अलग हो चुके थे और वो अपने गार्डन वाले घर में मौजूद थे। जब मैं सब्जा क्रॉस करके सबसे पहले उनके घर में पढ़ने वाले उनके कमरे में दाखिल होती थी, जो उनका दिन रात का साथी था, तो मुझे सुरमई रोशनी से नबरदाजमा एक बेतरतीब मगर पुरमानी माहौल नजर आता है, जिसमें एक किनारे पर, इंतहाई किनारे पर, बहुत मुस्ततील कमरा था इसलिए उसे किनारा ही कहूंगी, हालांकि कमरा वो छोटा था, जिसके किनारे पर पड़ी गर्द आलूद किताबों, सफ़ों, मुसविदों से पुर एक बड़ी सी मेज की दूसरी जानिब जॉन एलिया पैर उकड़ू किए हुए अपनी नशिस्त पर बैठे रहते और अक्ल दिल को शशदर करने वाली गुफ्तगू करते रहते, मिसरे दोहराते रहते और गुफ्तगू के दरमियान कभी मिसरे, कभी गुफ्तगू के दरमियान मिसरे कहते, कभी गजलें निकाल के हमें सुनाते। बराबरी में उनके उल्टे हाथ पर लकड़ी की एक बड़ी अलमारी किताबों और कागजात से इतनी अटी पड़ी थी कि किवाड़ के बीच से कागज हर वक्त ताका झाकी करते रहते। साथ ही घर के सहन में खुलने वाला एक दरवाजा, जिस पर सिर्फ नाम का एक पर्दा पड़ा हुआ था। सहन में दाखिल होते ही दाएं हाथ पर बावर्ची खाना, जहां बर्तनों के खड़खड़ाने और पकवान की खुशबुएं माहौल को मुअत्तर करती रहती किसी और तरह से। और बाएं जानिब बिछा तख्त, जिस पर पानदान और खानदान की बुजुर्ग खवातीन न सिर्फ हमसे खैर खैरियत दरियाफ्त करती, बल्कि हमें कत्था चूना लगा के पान भी पेश किया जाता, जिस पर बाद में घर जाकर हमें डांट पड़ती कि आपने पान क्यों खाया, और पकवान से हमें कुछ न कुछ नवाजती। यानी यूपी के किसी घर के अदब व आदाब हर सम्त से हमें अपना बनाते रहते। उनके कमरे में हजार हा किताबों में ज्यादातर गर्द आलूद और पुरानी डाइजेस्टों के पुराने नुस्खे पड़े हुए थे। मगर इन सब बातों को छोड़कर आज जब मैं अकेले बैठती हूँ और खास तौर पर जब मैं खुद मेडिटेशन करने बैठती हूँ, तो मुझे उस कमरे के फर्श पर जली एक खामोश अध जली सफेद मोमबत्ती नजर आती है। यकीन कीजिए, कोई भी मुझे अंदर की रोशनी को जब रब्त करने की को कहता है तो मेरे अंदर वो मोमबत्ती जल जाती है। वो नक्श जो कि वो मोमबत्ती जो कि उनकी, यानी जॉन भाई की और मरहूम रईस अमरोही की शमा बीनी की जगह थी। आज जब 2000 की इस दुनिया में मैं मेटा एनालिसिस, मेडिटेशन, मराकबा और रोशनी का मंबा तलाश करने के इस्तारे देखती हूँ और उनका जिक्र सुनती हूँ और बच्चों को इस तरफ रुझान करते हुए देखती हूँ, तो न जाने कहां से उदास कमरे की बुझी हुई मोमबत्ती और उसका वक्त
میرے شعور پر دوبارہ سے منکشف ہو جاتا ہے اور وہ موم بتی میرے اندر روشنی کرنے لگتی ہے۔ کبھی کبھی اس شمع بینی کی بابت تذکرہ کرتے ہوئے وہ رئیس امروہی کے قتل کے بعد کا منظر دہرانے لگتے، اور یقین کیجئے ہم سب جو لوگ یقین کریں ان کی تربیت بھی اسی مجلس و ماتم میں ہوئی تھی، لیکن قتل کے بعد کا منظر وہ اتنا بھرپور دہراتے جیسے قتل گاہ کا خون اور اس کی خوشبو ہمارے نتنوں تک پہنچ جاتی، اور پھر یکایک وہ شام غریبہ میں تبدیل ہو جاتی، کیونکہ ان کی رقت جن لوگوں نے دیکھی ہے انہیں پتا ہے کہ شاعری کی طرح ہی وہ ہر جذبے میں سچے تھے، اور پھر وہ شام کسی اور طرف ہو جاتی۔ یقین کیجئے کہ جان ایلیا سرے بازار می رقصم کرنے والے ایسے فرد تھے جو کسی بھی جذبے کو بیان کرنے میں اور اس کو ظاہر کرنے میں ایک پل کی بھی دیر نہیں لگاتے تھے۔ ذاتی موضوعات پر میں بات نہیں کروں گی، میں نے ان کے گھر کی بات ضرور کی جس کا مجھے قطعاً حق نہیں ہے، وہ حق ان کے اپنوں کو ہے، اور خاص طور پہ اب جب کہ وہ اس دنیا میں نہیں۔ کیونکہ ہوا یہ کہ یہ جو میں باتیں کر رہی ہوں آپ سے، یہ 90 کی دہائی کی ہیں۔ اس کے بعد 2010 میں دبئی میں ان کی بیٹی فینی اور ان کے داماد کامران عباس کی ہمارے قرابت داری رہی، اور اس شرف کے باوجود جب ہم نے ادبی مشاعرے محفلیں ایک دوسرے کے ساتھ کی، ایک دوسرے کے ساتھ بہت سارے بچوں کی سالگرہیں منائی، لیکن اس کے باوجود بھی نہ میں نے، نہ کبھی فینی نے، نہ کبھی کامران عباس نے ہم نے ایک دوسرے سے کبھی بھی ذاتی موضوعات پر اور جان بھائی پر بات نہیں کی، کیونکہ یہ مناسب ہی نہیں ہے۔ اب میں آپ کو آتی ہوں واپس کہ جب میں ان سے ملی تو میری خوش قسمتی یہ تھی کہ 90 کی دہائی میں جان ایلیا کی شخصیت میں اس لازمی ہوتا ہے میٹرک کے بعد آپ اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن جان ایلیا کی شخصیت میں نے اردو لسانیات، عبرانی، عربی، فارسی، ان کی تراکیب، ان کے الفاظ، ان کی بصیرت، ان کی بصارت کی کہیں نہ کہیں جھلک ضرور دیکھی ہے، اور ان کے شعری محاسن اور اس پر گفتگو وقتاً فوقتاً میں سنتی رہی، اور خوش قسمتی سے میں اس لب و لہجے کے بارے میں جان سکی جو اپنی گفتگو کے درمیان سے شعر نکالتا تھا، جس کو مصرع کہنے کے لیے کسی الگ بحر کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اور ان کو اپنے اس ہنر کا اپنی زندگی میں اندازہ تھا، بلکہ اس پہ یقین تھا، کیونکہ وہ میر و غالب کے یار تھے، اور وقت یہ ثابت کر رہا ہے کیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں املا درست غالب کا، نہیں املا درست غالب کا، شیفتہ کو بتا چکا ہوں میں۔ آپ ذرا اعتبار تو دیکھیے۔ اور ابھی بات کی فضل عباس صاحب نے بھی، اور لوگ بھی کرتے ہیں، اور یقیناً ہم بھی اوروں کے بارے میں بھی سنتے ہیں، جو اب میں ان کی شاعری پہ بات کروں گی، کہ لب و لہجہ یہ لفظ اب کلیشے بن چکا ہے کہ فلاں شاعر کا اپنا ڈکشن ہے، فلاں شاعر کا اپنا لہجہ ہے، وہ اپنے انداز میں لکھتا ہے، مگر جان ایلیا کے بارے میں ہر شعر پکار پکار کے خود کہتا ہے کہ میں جان ایلیا کا ہوں۔ بے شک کیونکہ صحیح ہے، صحیح ہے۔ کیونکہ یہ انفرادیت، یہ لہجہ انہوں نے کہیں سے اٹھایا نہیں تھا، بلکہ وہ ان کے جملوں میں سے نکلتا تھا، وہ ان کی گفت و شنید میں سے نکلتا تھا، وہ شعر کہیں اور سے نہیں لاتے تھے، شاعری ان کے لہجے میں خود بخود موجود ہوتی تھی۔ اور وہ مجھے بھی یہ بات اکثر کہتے تھے کہ جب تک یہ آسانی سیکھو یہ بہت مشکل ہے، اور یہ آسانی شعر میں بہت مشکل سے آتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہم لوگ صوفیوں کی باتیں کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں شاہ لطیف سے شاہ حسین تک، کبیر و میرا بائی، اور نہ جانے کس کس کے نام، بلے شاہ اور شاہ فرید، ہم ان معروف صوفیوں کی سلاست اور عوامی لہجہ جو عوام تک پہنچتا ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں، اور ہمیں پتا ہے کہ یہ کسی روحانی کشت کے بعد ملتا ہے۔ تو پھر جان کی شاعری کے پیچھے ان کے اندرون کے سفر کے پیچ و خم سے ہم کس طرح انکار کر سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ جذبوں کو گزارتے نہیں تھے، بلکہ وہ ان کو مستقل ساتھ رکھتے تھے، وہ اپنے حال میں رہتے تھے، چاہے وہ حال دکھ کا ہو یا خوشی کا ہو، وہ کلی شاعر تھے، کسی ایک لمحے میں بھی وہ شاعر کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہتے تھے۔
وہ خود کہتے تھے کہ میں فلسفے کو اور شاعری کو ہم مثل سمجھتا ہوں، مجھے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں لگتا۔ ان کے یقیناً آپ سب نے مجھ سے زیادہ پڑھے ہوئے ہیں، اور ان کے جو موضوعات ہیں، ان کی بے یقینی، ان کا عشق، ان کا وجود، ان کا بود و نابود، ان کا فلسفہ ذات، ان کی خودی کی تلاش، اب مجھے وہ بھیجنا پڑے گا۔ وہ کسی عام روح کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور آپ ان کے موضوعات تو دیکھیں، دو ایک شعر کہہ دوں پڑھوں گی اور آگے چلوں گی کہ تو خود ہی آگے چلوں گی۔ تجھ سے بڑھ کر وہم ہے تیرا خدا، ہشت انسان اے انسان ہشت، تجھ سے بڑھ کر وہم ہے تیرا خدا، ہشت انسان اے انسان ہشت۔ اور کہتے ہیں کہ داد و تحسین کا یہ شور ہے کیا، ہم تو خود سے کلام کر رہے ہیں۔ وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ مصرع اپنے فلسفے کے درمیان سے کہیں سے آنا چاہیے، شاعری کہیں اپنی درمیان سے اپنی گفتگو کے آنا چاہیے، اور ان کی شاعری آتی ہے، لیکن کہیں ان کی شاعری کی سہل ممتنع اور اس طرح کی گفتگو دیکھ کر یہ نہ سمجھ جائیے گا کہ ان کی نظموں کے موضوعات یا شعروں کے موضوعات کوئی عام ہیں۔ یہ گمان ہو تو ان کی نظمیں اور کتابیں ایک بار پھر پڑھنی چاہیے، کیونکہ ایک بار جب ان سے پوچھا گیا کہ شاعری ان کی اتنی عام فہم کیوں ہے، اور جان بھائی آپ وہ کلام کیوں نہیں سناتے جو آپ کی نظمیں کیوں نہیں سناتے، تو کہنے لگے کہ سنایا وہ جائے جو اس وقت لوگوں تک پہنچ جائے۔ اور کہتے تھے میں مشاعرے کا آسان شاعر ہوں، پر مجھے آسان نہیں سمجھنا، کیونکہ مجھے سمجھنے کے لیے میرا پورا کلام پڑھنا پڑے گا۔ آپ دیکھیے تو کہ امروہہ کی ابھی تصویریں دکھائیں عدیل زیدی نے، اور ایک ان کی باتیں میرے سامنے دوبارہ سے آنے لگیں کہ وہ امروہہ ہی میں جی رہے تھے، وہ امروہہ سے باہر نہیں آئے تھے۔ ہجرت ان پر اس طرح پڑی تھی کہ وہ سارا کچھ جو امروہہ سے تھا، محبت کا سلسلہ، وہ اپنے ساتھ، میں نے جب ان کو دیکھا تو کراچی میں بھی ان کے دل میں موجود تھا، کیونکہ امروہہ نے ان کی بنیاد رکھی تھی۔ امروہہ میں انہوں نے تھیٹر کیا، انہوں نے اقتصابی علم دیا، عبرانی، اردو، فارسی، منطق، فلسفہ، سب کو اپنی شخصیت میں شامل کیا، دینی مدارس سے وہاں پڑھے۔ پھر امروہہ کی گلی کوچوں، باغوں، ندیوں، نالوں پر 8 سال کی عمر میں آپ نے پہلا شعر کہا، دارالعلوم سے آپ نے منطق، فلسفہ پڑھا، سنسکرت آپ پڑھ چکے تھے۔ آپ اندازہ تو کیجئے کہ ہندی پر ان کی دسترس کیا ہوگی، جو شخص سنسکرت کا اتنا بڑا اسکالر تھا۔ پھر آپ خاندان کو دیکھیں تو والد قادر الکلام شاعر، بھائی وسیع مطالعہ، والد تو ایسے تھے جو مظاہر عالم پر اور تاریخ اسلام کے بہت بڑے اسکالر گزرے۔ تو لوگوں کے لیے تو کہا جاتا ہے، لیکن شاعری اصل میں اور فلسفہ اور منطق جان کے خون میں شامل تھی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یاسیت پسند تھے، تصور پسند تھے، لیکن اس سب کے باوجود ایک بات جو انتہائی اہم میں کہنا چاہوں گی کہ مجھے بولنا پڑے لگتا گا۔ ہے کہ سب کے باوجود سیاسی، سماجی اور جبر و استحصال کے موسم میں، جو کہ ہم نے بھی کسی حد تک دیکھا، 90 کی دہائی کے بعد تو میں نے بھی دیکھا، جان نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ ہم سب کو یاد ہوگا کراچی میں کس طرح ان کے ساتھ مشاعروں میں سلوک ہوا، کس طرح انہیں بہت سی سطحوں پر کنارے پر لگایا گیا، لیکن اس کمرے میں بیٹھ کر بھی میں نے دیکھا، اس کنارے پہ بیٹھ کے بھی انہوں نے بات حق کی۔ اور یہ ایک سچے آدمی اور سچے فنکار کی بنیادی اساس ہوا کرتے ہیں۔ وہ کہتے تھے، بڑے صاف لفظوں میں کہتے تھے، اکثر کہتے تھے کہ میں ناکام آدمی ہوں، لیکن میں نے مارشل لاؤ میں بھی کبھی بھی سمجھوتا نہیں کیا، اور میں نہ کروں گا۔ میں نہ نظام سے سمجھوتا کروں گا، میں نہ افراد سے سمجھوتا کروں گا، میں نقصان اٹھاتا رہوں گا مگر میں سمجھوتا نہیں کروں گا۔ آپ دیکھیے تو اس طرح کی طاقت کس فرد کے پاس ہوتی ہے، اور آج کے شاعروں اور ادیبوں کو یہ طاقت لے کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر وہ ہم سے بھی کہتے تھے کہ میں نہیں چاہتا بھائی کہ ہمارے خاندان کے لوگ شاعر بنتے رہیں، میں تم سے تو کیا، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری اولاد شاعر بنے، کیونکہ خون تھوکنے کا کام ہے یہ شاعری، دل کھرچنے کا کام ہے۔ اور ایک جگہ انہوں نے کہا شعر میں کہ میرا فہرست سے نکال دو نام، میں تو خود سے مکر گیا کب کا، میں تو خود سے مکر گیا کب کا، اپنے سے ہم کو بیر تھا، خود اپنا آپ غیر تھا،
अपने से हम बेजार थे। हम कौन थे, हम कौन थे। नज्म की बात अधूरी रह गई। कुछ दो बातें करके अब मैं आपकी समा खराशी और आपकी जहमत तमाम करूंगी कि जॉन एलिया की नज्म पर जब बात की जाए तो बहुत सारा और वक्त चाहिए, और मैं सिर्फ चंद जुमले कहूंगी क्योंकि मैं आपका इससे ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगी। कि हम सब जानते हैं कि जब जदीद नज्म की तहरीक नजीरा आबादी से शुरू होती है, इकबाल, मजीद अमजद, मीरा जी, अख्तर शिरानी, राशिद, फैज, कई और सरकर्दा नाम जो शायद मैं इस वक्त जिक्र न कर पाऊं, उनके हाथों हाथ जब तरक्की पसंद तहरीक के पास पहुंचती है तो 80 की दहाई में जॉन एलिया तक आती है। अब देखिए कि जॉन के हाथ में नज्म कितनी नई मनाजिल तय कर रही है। और यकीन कीजिए कि जॉन की नज्मों ने इस तरक्की पसंदी के बाद के सफर को बहुत जरखेज किया है, बहुत सरसब्ज किया है। इस पर अभी बात होगी क्योंकि मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए जॉन की गजलों को दोबारा दरियाफ्त किया गया है, क्योंकि वो लोगों तक ज्यादा पहुंची हैं। मगर अभी नज्मों पर काम होना बाकी है और होता रहेगा। 102 नज्में हैं उनकी किताब शायद, यानी, गुमान, लेकिन और गोया में, जो आप सब ने यकीनन पढ़ी होंगी, मुझसे ज्यादा पढ़ी होंगी। फिर वो तवील नज्म जिसका तस्करा करूं, आग का अहदनामा, बिल्कुल, आग का अहदनामा। आप देखिए तो कि क्या कमाल नज्म है और कैसी मनाजिल तय कराते हैं वो इंसानी शऊर को। फिर नज्मों में जॉन अपने फिक्री और फलसफियाना रोमानी मौजुआत को एक नए उसमें देते हैं। जब फर्दी तन्हाई, जी कुछ कह रहे हैं आप? फर्दी तन्हाई, हिजरत के साथ साथ कौमी और सियासी मौजुआत पर आप हैरान कुन वसी वसतें समेट देते हैं। इदराक की अलग मंजिलें आप सामने ले आते हैं। आप देखें उनकी नज्म के मैंने बहुत से हिस्से लिखे थे, लेकिन मैं पढ़ूंगी नहीं, आपके सामने है, आप लोग पढ़े हुए लोग हैं और यकीनन आपकी नजर से गुजरी होंगी नज्म सरजमीन ख्वाबो ख्याल। देखिए किस असलूब से मानवी दुनियाएं सामने ला रही है। आप देखिए एक एक लफ्ज के, खुश बदन पैराहन हो सुर्ख तेरा, खुश बदन पैराहन हो सुर्ख तेरा, दिलबरा बाकपन हो सुर्ख तेरा, हम भी रंगी हो परतवे गुल से, जोशे गुल से चमन हो सुर्ख तेरा। दरख्त जर्द देखिए कैसी कमाल नज्म है। अजियत की याददाश्त देखिए, मैंने लिखी थी ये नज्में, लेकिन मैं अब मजीद नहीं आपको सुनाना चाहूंगी, कहीं शाया हुआ तो जरूर पढ़ लीजिएगा। बहरहाल उनकी नज्में, इतना कह के वक्त बात खत्म करूंगी कि अलग वक्त और अलहदा जिक्र मांगती हैं। इस मुख्तसर वक्त में मैं अभी नज्मों की बात कर रही थी तो मेरे जहन में आने लगा कि कतात पे बात कीजिए, मरसिए पे बात कीजिए, नस्र पे बात कीजिए, इदारिये पे बात कीजिए, डाइजेस्ट में आपके फिक्री और नजरियाती मजामीन पे बात कीजिए। अभी जॉन की बहुत सारी अदबी कायनातों पर बात होना बाकी है, अभी उन पर रोशनी डलनी बाकी है। मुझे तो लगता है जैसे जैसे उर्दू अंग्रेजी अदब में कई अदीबों, गालिब से लेके नीचे तक, कई अफराद को उनकी जिंदगी के बाद असर नौ दरियाफ्त किया गया। यकीन कीजिए मैं 90 की दहाई के बाद, मना 2000 के करीब, जब मैं इंडिया बार बार जा रही थी तो जॉन एलिया के बारे में लोगों की जो सवालात थे, उन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि जॉन एलिया फिर से दरियाफ्त हो रहे हैं। और जब सोशल मीडिया आया तो लोग रोक नहीं सके जॉन की शायरी को कहीं पहुंचने से। तो आज सोशल मीडिया के सैलाब में, आज हम सब की इस तरह के रवाबित के बीच में जॉन एलिया यकीनन दोबारा दरियाफ्त हो रहे हैं और होना चाहिए, क्योंकि अपनी बेपनाह शायरी और दोबारा दरियाफ्त किए जाने वाली सिफात के बदौलत वो दरियाफ्त किए जाते रहेंगे। बहुत 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 वाह 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 सरवत, जीती रहो सरवत। पूरे जज्बात के साथ जिक्र किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बिल्कुल ऐसा लगा कि हम उस दौर में पहुंच गए। बहुत शुक्रिया, बहुत ही बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत बहुत मुकम्मल, संजीदा, और एक पर्सनल टच होता है तो उसमें इमोशंस भी शामिल रहते हैं और लुत्फ आ गया। काश के कुछ हमारे जो बहनें और हजरात आए हुए हैं वो कहीं और मसरूफ न रहते, बल्कि इस संजीदा गुफ्तगू को सुनते, लेकिन रिकॉर्डिंग जरूर सुनिएगा।